بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس میں کلاس 9 کی آج ہم لیکچر نمبر 22 سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ پرنسپل آف مومنٹ پر مشتمل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ٹاپک از پرنسپل آف مومنٹ۔ تو پرنسپل آف مومنٹ کیا ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ایکویلیبریم پڑھا تھا، اور ایکویلیبریم کے دو کنڈیشن پڑھے تھے، فرسٹ کنڈیشن اور سیکنڈ کنڈیشن۔ تو سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلیبریم میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اف دا سم آف ٹارکس وین دا ویکٹر سم آف آل دا ٹارکس ایکٹنگ آن دا باڈی از زیرو دین دا سیکنڈ کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم از سیٹسفائڈ۔ دس از دا سیکنڈ کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم، یعنی دا سم آف ٹارک از اکول ٹو زیرو۔ یہی سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلیبریم، اس کو ہم ایز دا پرنسپل آف مومنٹ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر ایک آبجیکٹ ایکویلیبریم میں ہو تو کسی بھی آبجیکٹ کے پائیوٹ کے ایک طرف کا سم آف کلاک وائز ٹارکس وہ ایکول ہوگا دا سم آف اینٹی کلاک وائز ٹارک ٹیکن اباؤٹ دا سیم پائیوٹ۔ کسی آبجیکٹ کو ایکویلیبریم میں رہنے کے لیے کلاک وائز ٹارکس اینٹی کلاک وائز ٹارکس سے ایکول ہوگا۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہیں پرنسپل آف مومنٹ کہلاتا ہے۔ تو ٹو بیلنس ٹارس اور مومنٹ آف فورس اپارٹ فرام فورس دا پرپینڈیکولر فرام دا ایکسس آف روٹیشن آلسو پلے اے کی رول۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو مومنٹ آرم ہے کسی ٹارک میں، مومنٹ آرم یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے کسی باڈی کو ایکویلیبریم میں رہنے کے لیے یا بیلنس رہنے کے لیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا اس فگر کے اوپر ذرا فوکس کر لیں کہ یہ ایک وچ کے اوپر ایک میٹر راڈ کو بیلنس کیا گیا ہے۔ اس وچ کے لیفٹ کی طرف مومنٹ آرم 0.2 میٹر ہے، جبکہ اس کے نیچے 3 نیوٹن کا ویٹ لٹکا ہوا ہے۔ دوسری طرف جو ہے مومنٹ آرم 0.6 میٹر ہے، اور وہاں پر جو ہے 1 نیوٹن کا فورس لٹکا ہوا ہے۔ اب اگر ہم لیفٹ سائڈ کے ٹارک کو فائنڈ کر لیں تو یہ ٹارک 1 از ایکول ٹو W1 ملٹیپلائی D1۔ تو W1 آپ کے پاس 3 نیوٹن اور D1 آپ کے پاس 0.2 میٹر ہیں، ملٹیپلائی کرنے سے یہ 0.6 نیوٹن میٹر کا ٹارک بنتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو کلاک وائز ٹارک ہیں، تو کلاک وائز ٹارک ہمیں پتہ ہے کہ وہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو ٹارک 2 از ایکول ٹو مائنس W2 ملٹیپلائی D2۔ اب W2 ویٹ نمبر 2 جو ہیں 1 نیوٹن ہیں، جبکہ مومنٹ آرم جو ہیں آپ کے پاس 0.6 میٹر ہیں، ملٹیپلائی کرنے سے یہاں پر بھی 0.6 نیوٹن میٹر جو ہیں ٹارک بنتا ہے۔ اب پرنسپل آف مومنٹ کے مطابق کلاک وائز ٹارک اینٹی کلاک وائز ٹارک کے ایکول ہونا چاہیے، بٹ اپوزنگ ڈائریکشن، یا سم آف ٹارکس مسٹ بی ایکول ٹو زیرو۔ تو اگر 0.6 نیوٹن اور مائنس 0.6 نیوٹن میٹر، 0.6 نیوٹن میٹر اور مائنس 0.6 نیوٹن میٹر کو اگر ہم ایڈ کریں گے تو یہ 0 آئے گا۔ اگر آپ دیکھیں دیز کنڈیشن ایز شون ان دا فگر 4.6، تو اس میں اینٹی کلاک وائز ٹارکس جو کہ نیگیٹو ہیں، اینٹی کلاک وائز ٹارک جو کہ جو ہے وہ پازیٹیو ٹارک کے برابر ہوتا ہے، یعنی ٹارک نمبر 2 پلس ٹارک نمبر 1 دونوں کو اگر ہم ایڈ کریں گے تو 0.6 نیوٹن میٹر مائنس 0.6 نیوٹن میٹر، تو یہ 0 نیوٹن میٹر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹارک 1 اور ٹارک 2 کو ایڈ کرنے سے سم آف ٹارک وہ 0 آتا ہے۔ تو یہ جو ہے بیلنس ہوگا، یہ میٹر راڈ اس وچ کے اوپر بیلنس ہوگا، یعنی بیلنس ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ایکویلیبریم میں ہوگا۔ ایکویلیبریم میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کلاک وائز ٹارک اینٹی کلاک وائز ٹارک کے میگنیچیوڈ میں سیم بٹ ڈائریکشن میں اپوزٹ ہیں۔ تو سم آف کلاک وائز ٹارک سم آف اینٹی کلاک وائز ٹارکس کے جو ہے وہ ایکول ہیں۔ تو اگر ہم اس کو ایڈ کریں، کلاک وائز ٹارک اور اینٹی کلاک وائز ٹارک کو ہم ایڈ کریں گے تو اس سے جو ٹوٹل ٹارک آتا ہے وہ 0 آتا ہے، اور 0 کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر باڈی ایکویلیبریم میں ہے۔ اسی طرح جو ہے سملرلی 3 اور مور ٹارس اراؤنڈ پائیوٹ،
تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہاں پر لیفٹ سائڈ پر ایک ٹارک ہے، جبکہ رائٹ سائڈ کے اوپر دو ٹارک ہیں. آپ فگر نمبر 4.17 کو ذرا دیکھیں تو اس پائیوٹ کے لیفٹ سائڈ پر ایک ٹارک ہیں جس کو ہم W1 سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. 20 نیوٹن اس کا ویٹ ہے اور مومنٹ آرم 2 میٹر ہیں. تو اگر ہم ٹارک 1 معلوم کرنا چاہیں تو W1 ملٹیپلائی D1 یعنی 20 نیوٹن ملٹیپلائی 2 میٹر وچ از ایکول ٹو 40 نیوٹن میٹر. تو یہ تو اینٹی کلاک وائز ٹارک ہوا. کلاک وائز ٹارک کو اگر آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیں تو رائٹ سائڈ پر دو جو ہیں وہ ٹارک بن رہے ہیں، ایک W2 کی وجہ سے اور ایک W3 کی وجہ سے. تو W2 کی ویلیو 20 نیوٹن ہیں اور اس کا مومنٹ آرم D2 جو ہیں وہ 1 میٹر ہیں، جبکہ W3 اس کی جو ہیں وہ ویٹ 5 نیوٹن ہیں، جبکہ مومنٹ آرم پائیوٹ سے لے کر جو ہیں وہ 4 میٹر ہیں. اب اگر ہم ٹارک 2 اور ٹارک 3 دونوں چونکہ کلاک وائز ہیں اور دونوں کو ہم نیگیٹو لیں گے تو W2 ملٹیپلائی D2 20 ملٹیپلائی 1 وچ از ایکول ٹو 20 نیوٹن میٹر، اور ٹارک نمبر 3 جو ہیں W3 ملٹیپلائی D3 5 نیوٹن ملٹیپلائی 4 میٹر، دونوں سے 20 نیوٹن میٹر آتا ہے. تو -20 نیوٹن میٹر اور -20 نیوٹن میٹر کو اگر ہم ایڈ کر لیں گے تو یہ -14 نیوٹن میٹر آتا ہے، جبکہ جو اینٹی کلاک وائز ہیں وہ صرف 40 نیوٹن میٹر ہیں جو پازیٹیو ہیں. تو سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلیبریم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ٹارک نمبر 1 پلس ٹارک نمبر 2 پلس ٹارک نمبر 3. تو ٹارک 1 جو ہیں وہ 40 نیوٹن میٹر ہیں، ٹارک نمبر 2 -20 نیوٹن میٹر ہیں اور ٹارک نمبر 3 -20 نیوٹن میٹر. تو تینوں کو ایڈ کریں گے تو تینوں کا سم آف ٹارک وہ 0 نیوٹن میٹر آ رہا ہے. اٹ مینز یہ جو ہے پرنسپل آف مومنٹ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، اوبے کر رہے ہیں کہ کلاک وائز ٹارک اینٹی کلاک وائز ٹارک کے برابر ہیں. تو یہ تھا ہمارا پرنسپل آف مومنٹ، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی باڈی کو ایکویلیبریم میں رہنے کے لیے کلاک وائز ٹارکس about the pivot must be equal to the sum of anti-clockwise torque about the same pivot, then the body will be in equilibrium state. تو اس کے اوپر ہم نے 2-3 یہ ایگزامپل بھی دے دی. اب سالو ایگزامپل 4.4 کو بھی ذرا دیکھیں. ایک سیسا جو ہے وہ بیلنس ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ 2 چلڈرن ہیں، ایک کا نام رمیسا دوسرے کا نام سنان، آر سٹنگ آن اے سیسا، ایک سیسا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. The seesaw is balanced on the pivot as Romesa is at the 1 meter. چونکہ رومیسا لڑکی جو ہیں وہ 1 میٹر کے فاصلے پر پائیوٹ سے 1 میٹر کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی ہیں، جبکہ دوسرا لڑکا جو ہے سنان 1.5 میٹر جو ہے اسی پائیوٹ سے دوری پر بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اگر رومیسا کا ویٹ 600 نیوٹن ہو تو ویٹ آف دا سنان جو لڑکے کا ویٹ کتنا ہوگا. اس ایگزامپل کو سولو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم WR کو ہم 600 نیوٹن دیتے ہیں. آر مینز رومیسا کا ویٹ، اور دوسرے لڑکے کا ویٹ جو ہے وہ سنان ہے، اس کے لیے ہم جو ہے WS یوز کریں گے. تو رومیساز ویٹ WR از اکول 600 نیوٹن، رومیساز مومنٹ آرم جو ہیں وہ 1 میٹر ہیں. اسی طرح سنانز مومنٹ آرم دیا ہوا ہے DS از اکول 1.5 میٹر. تو ریکوائرڈ میں ہے کہ ہم نے ویٹ آف دا بوائے یعنی سنان کا ویٹ معلوم کرنا ہے. یہاں پر ہم پھر وہی جو ہے پرنسپل آف مومنٹ کے مطابق لیفٹ سائڈ ٹارک جو ہے رائٹ سائڈ ٹارک کے برابر ہوگا. تو ٹارک R مائنس ٹارک S از اکول ٹو 0. اب ٹارک R از اکول ٹو ٹارک S، اگر مائنس TS کو ہم آگے لے جائیں گے رائٹ سائڈ پر تو یہ پازیٹیو سے نیگیٹو سے پازیٹیو ہو جائے گا. اب ویلیوز پٹ کریں گے تو WR DR از اکول ٹو WS DS ہم نے معلوم کرنا ہے WS. تو دونوں طرف DS ڈیوائڈ کریں گے تو WR ملٹیپلائی DR ڈیوائڈ بائی DS. اب ویلیوز پٹ کریں گے تو 600 نیوٹن ملٹیپلائی 1 میٹر ڈیوائڈ بائی 1.5 میٹر. تو کیلکولیشن سے دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آئے گا دا ویٹ آف سنان 400 نیوٹن. 400 نیوٹن. تو اگر ہم 400 نیوٹن کو 1.5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا آنسر ابھی 600 نیوٹن میٹر آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ سائڈ ٹارک رائٹ سائڈ ٹارک کے ایکول ہوگا. تو یہ تھا ہمارا پرنسپل آف مومنٹ، اور اس کے اوپر ہم نے ایک سالڈ ایگزامپل کیا. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.